ہے کہ مسبوق یعنی ایسا شخص جو امام اس سے پہلے 2 یا 3 رکعتیں پڑھ چکا تھا اور بعد میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا، تو جب امام آخری قعدہ میں بیٹھے گا تو اس وقت جو مسبوق ہے جو بعد میں آ کر شامل ہوا، جس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو وہ آخری تشہد کے اندر جب امام کے ساتھ بیٹھے گا درود شریف پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اگر درود شریف نہیں پڑھتا تو پھر کیا پڑھے گا؟ کیا وہ خاموش رہے یا کیا کرے؟ ایسا شخص جو مسبوق ہے وہ امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھے، چاہے وہ پہلا تشہد ہو، درمیانی قعدہ ہو، یا پھر آخری قعدہ اخیرہ ہو، عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، وہ کلمہ شہادت کا تکرار کرتا رہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بس اس کو بار بار پڑھتا رہے گا۔ درود شریف اور دعا وغیرہ وہ امام کے پیچھے جس کے 2 رکعتیں یا 1 رکعت رہ گئی ہے یا چند رکعتیں رہ گئی ہیں، اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ درود شریف یا دعا پڑھے، لیکن اگر پڑھ بھی لے گا تو اس پر سجدہ سہو الگ سے لازم نہیں ہوگا۔ حکم شریعت کا بتایا ہے کہ وہ کلمہ شہادت کی جو ہے وہ تکرار کرتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، درود شریف اور دعا وغیرہ نہ پڑھے۔ اگر پڑھ لے گا تو اس پر کوئی سجدہ سہو یا کوئی کچھ اور لازم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال پوچھا ہے ماسٹر غلام صدیق لشاری سے ڈیرہ غازی خان سے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی شخص تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کو کیسے ادا کرے گا؟ وہ کتنا لمبا کرنا چاہیے؟ اس کی چند ایک صورتیں ہیں جو کچھ ناجائز ہیں، جیسے کہ اللہ کہنا، حمزہ پر مد لگا دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا اللہ بڑا ہے، تو حمزہ استفہام بن جائے گا، یہ جملہ کفریہ ہے۔ تو اسی طرح ایک دوسری صورت جو ناجائز کی ہے، اللہ اکبر کہنا، اکبر کی با کے آگے الف لگا دینا، با کو لمبا کر کے پڑھنا، اکبار پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اللہ اکبر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو عمومی طور پر آس پاس ہونے والی اذانیں ہیں اس کے اندر مؤذنین اکثر ان کی آوازیں اس طرح کے اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں، تو ایسا کہنا یہ لحن جلی ہے اور اس طرح کی اذان دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کہا یا اللہ کہا یا اللہ کہا تو حمزہ پر مد کر دی، لام پر تو ویسے مد ہے، لام پر تو ویسے مد ہے، اگر حمزہ پر مد لگا دی یا اکبر کی با کو پر اس نے الف لگا کر اس کو بڑا کر دیا، تو ایسی صورت میں جس نے بھی تکبیر تحریمہ کے طور پر یہ الفاظ کہے تھے اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ اکبر کہنا، یہ لفظ اللہ کے ساتھ ہونا یہ واجب ہے، لیکن اس کی صحیح اور درست ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کے اندر تکبیر میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یعنی کہ لام کو لمبا کر سکتے ہیں اور با کو لمبا نہیں کر سکتے، اس پر اکبر یا اکبار پڑھنا جائز نہیں ہوگا، یا اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، اللہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہی صورت ہے وہ جائز کی، جو درست صورت ہے وہ ہے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر صحیح ادائیگی ہے۔ ہاں جتنا بھی لمبا کرنا چاہے، بعض اوقات ائمہ کرام جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی اس میں جلالت کی لام کو مد کر کے لمبا کر کے پڑھنا جائز ہے، تو اس میں جتنا بھی لمبا کرنا چاہیں آپ کو مناسب حد تک جو تجوید کے قواعد کے مطابق ہے اس تک کی اجازت ہے۔ باقی اکبر کی با کو لمبا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کی جو حمزہ ہے اس پر حمزہ لگا کے پڑھنا، 2 حمزے لگا کے پڑھنا، اللہ پڑھنا یا اللہ پڑھنا، مد لگا کے پڑھنا، دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں نماز اگر تکبیر تحریمہ کی ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اگر نماز کے دوران ایسا ہو گیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اذان ہے ایسی صورت میں اذان اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ یہ لحن جلی ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنے والا کوئی شخص ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ سب سے پہلے مؤذنین جو ہیں وہ اپنی اذان پڑھنے سے پہلے وہ کسی اچھے تجوید و قرات جاننے والے یا صحیح درست پڑھنے والے کو اپنی اذان کی درستگی کروا لیں، اور نماز پڑھانے والے بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر خود مطلع نہیں ہو سکتا، کوئی اور بتاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو مؤذنین کو خود کو چاہیے کہ وہ جو نئے اذان پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی درستگی کروا لیں۔ جو پرانے ہیں اگر ان کے ہاں کوئی غلطی ہے
تو اس کو بھی درست کروا لیں، کیونکہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے اور ثواب کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی درستگی کروانا ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔